بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اردو موک ٹیسٹ نمبر 504۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ اقبال کے اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت ہے؟ شعر ہے: اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، یہ نظم ہے ترانہ ملی اور اس کا آخری شعر ہے۔ بانگے درا ہے گویا، گویا سے ظاہر ہوا کہ یہ شعر جو ہے یہ تشبیہ کا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے: فارسی شعراء کا معروف تذکرہ نگارستان فارس کے مصنف کون ہیں؟ نگارستان فارس جس میں فارسی شاعروں کا ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے محمد حسین آزاد کا۔ شہر سخن آراستہ ہے، کلیات ہے، اور یہ کس شاعر کی شعری کلیات ہے؟ تو شہر سخن آراستہ ہے احمد فراز کی کلیات کا نام ہے۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع و جمال کا قصہ کس عربی داستان سے ماخوذ ہے؟ مثنوی سیف الملوک و بدیع و جمال لیلا و الف لیلا جو عربی داستان ہے اس میں سے یہ قصہ لیا گیا ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ اردو کی اولین تمثیلی داستان سبرس کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ سبرس ایک تمثیلی داستان ہے جس میں مختلف کرداروں کو مجسم صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ 76 سے زیادہ کردار ہیں اور یہ سبرس ملا وجہی کی تمثیلی داستان ہے اور انہوں نے یہ داستان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ یہ اقبال کی کس نظم کا شعر ہے؟ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ تو اقبال کی نظم شاعر کا یہ شعر ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو ہوا۔ در مضموں کوئی یوں گوند لے اے شاد مشکل ہے، سلیقہ انتہا کا چاہیے موتی پرونے میں۔ اپنے شاعری کو موتی پرونے سے تشبیہ دے رہے ہیں، موتی پرونے کی طرح کہہ رہے ہیں، تو شاعر کا نام بتائیے۔ تو اس شعر در مضموں کوئی یوں گوند لے اے شاد مشکل ہے، شاد عظیم آبادی کا یہ شعر ہے۔ اردو کے اولین محقق حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو کے پہلے شاعر کون ہیں؟ حافظ محمود شیرانی مسعود سعد سلیمان، جنہیں سعد لاہوری بھی کہا جاتا ہے، کو اردو کے پہلے شاعر مانتے ہیں۔ ولی دکنی کے عہد میں اردو کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ولی دکنی کے عہد میں اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ دیوان زادہ کس مشہور اہام گو شاعر کے دیوان کا نام ہے؟ تو دیوان زادہ شیخ ظہور الدین حاتم کا دیوان ہے۔ نسخہ کے معنی ہیں لکھا ہوا، تحریر کیا ہوا۔ احسان دانش کی آپ بیتی جہان دانش، جس کا دوسرا حصہ جہان دیگر ہے، اس کا موضوع بتائیے۔ تو جہان دیگر جگ بیتی ہے، اس میں مختلف شخصیات کے خاکے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے: اردو کے پہلے نثر نگار ملا وجہی کا اصل نام کیا ہے اور ان کا تعلق کس ریاست سے؟ ملا وجہی کا اصل نام اسد اللہ ہے اور ان کا تعلق گولکنڈہ سے ہے۔ یہ وہی ملا وجہی ہیں جنہوں نے سبرس تمثیلی داستان لکھی۔ مصرع کا لغوی معنی کیا ہے؟ مصرع کا لغوی معنی کواڑ کا ہے، یعنی ایک حصہ۔